السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم پھر، لآتینہم، لام اور جو نون ہے جس کے اوپر شد ہے، متشدد نون، یہ دونوں تاکید کی علامتیں ہیں۔ البتہ ضرور، اور جو آ ہے اس کا معنی میں، البتہ ضرور میں، ہم کی جو ضمیر ہے آخر پہ اس کا معنی ان کے پاس۔ تو باقی جو لفظ بچا آتیہ، اس کا معنی بنتا ہے آؤں گا۔ ہم پنجابی اور اردو میں بھی کہتے ہیں آتا ہوں، میں آتا ہوں، آتیہ، یہاں سے یاد رکھ لیں۔ البتہ میں ضرور ان کے پاس آؤں گا، من بین ایدیہم، ایدیہم، من سے بین درمیان ہوتا ہے لفظی معنی اس کا، ایدیہم ان کے ہاتھ، لیکن جب ایدیہم سے پہلے بین آ جائے تو ان کے آگے سے، میں ان کے سامنے سے، ان کے آگے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، کیونکہ ہمارے ہاتھ جو ہیں یہ سامنے ہی ہوتے ہیں، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ انسان کا فرنٹ پارٹ ہوتا ہے پورا باڈی کا، تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں آگے سے۔ وَمِن خَلْفِهِمْ، اور ان کے پیچھے سے۔ خلف جو ہے خا لام فا، خلیفہ جو ہے یہاں سے اردو کا لفظ بن سکتا ہے۔ اور خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو ایک کے بعد دوسرا آتا ہے، نائب، تو پیچھے آتا ہے۔ ایک بادشاہ فوت ہو جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، وہ اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ اور خلف کے معنی پیچھے کے بھی ہوتے ہیں، تو ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کے دائیں، دائیں طرف سے۔ ایمان نئے لفظ ہیں، کچھ ان کو یاد کریں۔ یہ یمین ویسے آپ نے پڑھا ہوا ہے، جس کا معنی دایاں ہاتھ ہوتا ہے، تو بہرحال یہ لفظ یاد بھی کرنے ہوتے ہیں، دائیں طرف۔ وان شمائلہم، اور ان کی بائیں طرف سے۔ ہم شمال کہتے ہیں ویسے بھی، شمال جنوب، اگر مشرق کو منہ کر کے کھڑے ہوں تو شمال آپ کی بائیں طرف ہے۔ ولا، اور نہیں، تاجدو، تاجدو آپ پائیں گے، تو پائے گا، اکثرہم، ان کی اکثریت کو، اکثر کو دیکھیں تو اکثریت بن جائے گا اردو کا لفظ۔ شاکرین، شکر کرنے والے، شاکر شکر کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ہم شکر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بامہارا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یہ شیطان کہہ رہا ہے، جب اللہ نے اس سے کہا تھا کہ تم ٹھیک ہے، تم نے مہلت جو مانگی ہے وہ تمہیں دے دی جائے گی، دے دی گئی ہے۔ پھر اس نے کہا میں البتہ ان کے پاس، ان سے مراد آدم علیہ السلام کی اولاد، آپ اور میں، ان کے پاس، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور آپ ان کو، ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے۔ یہ شیطان کا چیلنج ہے اللہ کو۔ دیکھ لیں کس حد تک یہ درست ہے۔ کتنے لوگ اب اللہ کا شکر کرتے ہیں؟ شکر زبان سے نہیں ہوتا، جسم سے ہوتا ہے۔ قال، فرمایا، کس نے؟ اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا، قال اخرج، اخرج، نکل جا، خارج ہو جا، منہا، اس سے، مذعوما، مدحورا، مذعوم، مذعوم اور مذموم ایک ہی ہوتا ہے۔ مذمت اردو کا لفظ بن سکتا ہے، مذمت کیا ہوا، ڈی گریڈ جسے کہتے ہیں۔ جب آپ کسی بات کی مذمت کرتے ہیں، اس کو غلط گردانتے ہیں، تو یہ ڈی گریڈیشن ہوتی ہے اس کے لیے۔
مدہورا ددکارا ہوا، یہ رجیم کا مترادف لفظ ہے مدہورا، اس کا روٹ ورڈ ہے دال ہا را۔ اگر دال ہا دو آنکھوں والی ہے ہو دہر تو اس کا معنی ہوتا ہے زمانہ، اور دال ہے جیم چہے والی ہو تو اس کا معنی ددکارا جانا۔ مدہورا ددکارا ہوا، لمن یقیناً جس نے، تابی آقا تیری بات مانی، تیری پیروی کی، اتباع اردو کا لفظ الف تے بے الف عین، منہم ان میں سے، لعملعن لام اور متشدد نون تو تاکید کی علامتیں ہیں، البتہ ضرور، میں، املا اس کا روٹ ورڈ ہے میم لام حمزہ، مالا یہ بھی نیا لفظ ہے، بھر دوں گا، البتہ میں ضرور بھر دوں گا، جہنم جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب، اجمعین جمع سے جیم میم عین، جمع کیا ہوتا ہے جب آپ اکٹھا کرتے ہیں، اجتماع کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں، اور بھی اس کے لفظ، یہ تفریق کا الٹ ہے جمع۔ فرمایا کس نے؟ اللہ نے باماورہ ترجمہ دیکھی، اللہ نے اس سے فرمایا مذمت کیا ہوا اور دتکارا ہوا بن کر نکل جا، یقیناً جس نے تیری پیروی کی ان میں سے، البتہ میں جہنم کو تم میں سے ضرور بھر دوں گا سب سے۔ وَيَا آدم، اور اے آدم، آدم اسکن رہو، اسکن رہو، اسکن کو دیکھیں تو سین کاف نون ہے، اردو کا لفظ سکون بنا سکتے ہیں آپ واو لگا کے۔ سکون کیا ہوتا ہے؟ ٹھہراؤ، جب بندہ ٹھہرتا ہے تو وہاں رہتا ہے، حرکت کا اپوزٹ سکون ہے۔ اور اردو کا ایک لفظ مسکن، مسکن رہنے کی جگہ، رہنے کی جگہ، تو یہ رہو، ساکن بھی بولتے ہیں، آپ نے اکثر سنا ہوگا، جب ایڈریس پرانے جو تھوڑی سی ہمارے سے پہلے کی جنریشن ہے وہ ایڈریس لکھتی تھی اردو میں تو ساکن لکھتے تھے، گاؤں کا نام جب لکھنا ہوتا تو ساکن، مثال کے طور پہ کہ چودھری محمد انور ساکن 16 چیچا وطنی لاہور سائیوال پنجاب لاہور، تو ساکن اس کو بولتے تھے، رہنے والا۔ انتا تم، وزوجو کا، اور تیری بیوی، زوج بیوی کو کہتے ہیں اور خامد کو بھی کہتے ہیں، تو پیچھے انتا ہے مذکر کا صیغہ ہے تو یہاں اس کا معنی بیوی ہوگا، جوڑے کو کہتے ہیں۔ الجنت جنت میں، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، فکلا پس تم کھاؤ، یہ کل والا وہی ہے کاف پیش لام جس کا معنی تمام ہوتا ہے اور اسی کا معنی کھانا بھی ہوتا ہے، کلو وشربو ہم بولتے ہیں بڑا، من حیث جہاں سے، تم چاہو دونوں، تو ماں جو ہے یہ تو تثنیہ کا صیغہ ہے، اور شیت جو ہے شاء ما شاء اللہ میں آپ نے پڑھا ہے چاہنا، ولا تقربا، اور تم قریب نہ جانا دونوں، تقربا تقرب مقرب قریب، حاضی شجرا اس درخت کے، شجر درخت کو کہتے ہیں، شجر اور حجر، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، اگر جاؤ گے تو پھر تم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس کا باماورہ ترجمہ دیکھیے، اور اے آدم تم اور تمہاری بیوی، بیوی کا نام کیا تھا؟ حوا علیہ السلام، تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، پس دونوں جہاں سے کھاؤ، جہاں سے چاہو کھاؤ اور جتنا چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا وگرنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو یہ آج کا سبق پورا ہوا، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں، واپس آ جائیے آیت نمبر 17 پر۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے مضمون کو جاری رکھا ہے، جب شیطان نے کہا تھا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ کو کہا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ اپنا گناہ کسی اور کے ساتھ ڈال دے بندہ، اور اکثر لوگ جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں،
غلطی اپنی ہوتی ہے، دوسرے کے سر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ خود کھلے دل سے کہیں کہ یہ میری مسٹیک ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ کو اغویتنی، یعنی نہ تو سجدے کا حکم دیتا اور نہ میں انکار کرتا اور نہ میں گمراہ ہوتا، کیسی بات ہے، مانا خود نہیں اور ڈال اللہ پہ رہا ہے۔ تو پھر اس نے، اللہ نے جب اس کو مہلت دے دی تو اس نے کہا اللہ جی میں پھر اب ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، یعنی حملہ کروں گا، اور آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اس میں ایک تو یہ ہے چاروں اطراف کو گنوا دینا شیطان کا کہ میں گمراہ کرنے کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑوں گا، ہر جگہ سے حملہ کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر سے نہیں کرے گا حملہ، وہ ہر جگہ سے کرے گا۔ اور اللہ نے فرما بھی دیا دوسرے مقام پہ، جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا وقت نہیں چلے گا۔ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم شیطان کے ہتھے چڑھتے ہیں تو ہم اللہ کی کس قدر بات مانتے ہیں۔ اور ایک تو یہ اس کی تفسیر ہے کہ وہ جہاں دیکھتا ہے آپ کو، ہمیں نیک کام کرواتے ہوئے بھی گناہ کروا دیتا ہے، اور وہ تو وسوسہ ڈالتا ہے، جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ میرے بندوں میں تیرا اختیار نہیں چلے گا، نہیں تو پکڑ کے ان کو کچھ نہیں کروا سکتا، بس وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور وہ وسوسہ ڈال کے نیک کام ہمیں کرنے نہیں دیتا، ہم کر لیں تو اس کا دکھاوا بنوا دیتا ہے۔ ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ رات بہت سردی تھی، کیسے جی؟ جب میں تہجد پہ اٹھا تو بڑی ٹھنڈ۔ تم تہجد اللہ کے لیے پڑھے ہیں یا بندوں کے لیے پڑھے جن کو بتا رہا ہے، سردی کے بہانے سے بتا رہا ہے؟ تو کوئی بڑا آدمی نماز پڑھ لے عید کی تو وہ اخباروں میں آیا ہوتا ہے جی۔ کئی لوگ خیرات دیتے ہیں، پہلے اخباری نمائندوں کو بلاتے ہیں کہ ہم جی گفٹ دے رہے ہیں، بہت عجیب بات نہیں ہے؟ تو بہرحال وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا حملہ کرنے کی۔ تو ہم نے صبح و شام کی دعائیں پڑھنی ہیں، اللہ کی پناہ میں رہنا ہے، پھر کوشش کرنی ہے کہ ہم شیطان سے بچیں، ہمارا کھلا دشمن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ سامنے سے مراد یہ دنیا ہے، میں اس دنیا کو میٹھا کر کے دکھاؤں گا، یہ شیطان نے کہا۔ اب دیکھ لیں ہمیں کتنی میٹھی لگتی ہے، 4 دن کی زندگی ہم اس کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو آخرت ہے ان کو بلوا دوں گا میں، اور ہم دیکھیں کس قدر بھولے ہوئے ہیں۔ جتنی محنت ہم دنیا کے لیے کر رہے ہیں آخرت کے لیے کریں تو بات ہی نہ بن جائے، حالانکہ آخرت کا کوئی کنارہ نہیں، ختم ہی نہیں ہوگی، دنیا ختم ہونے والی ہے۔ پیچھے سے حملے سے مراد ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ان کے دل سے نکال دوں گا۔ اور دائیں طرف سے مراد ہے، دائیں طرف چونکہ نیکیاں، اسلام میں جو رائٹ سائڈ ہے وہ نیکیوں کو گردانا گیا ہے، تو نیکیاں ان کے لیے مشکل کر دوں گا۔ دیکھ لیں ہم نیک کام کرنے سے کتنے بہانے بناتے ہیں، اور دنیا کا کام اسی ماحول میں کرنا تو کر جاتے ہیں۔ یعنی ان کو نیکیاں مشکل لگیں گی، اگر یہ کر لیں گے تو نیکیوں کو برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کروں گا، یعنی ریاکاری وغیرہ سے احسان جتلا کر۔ اور بائیں طرف سے مراد ہے کہ گناہوں کو بائیں طرف گردانا جاتا ہے اسلام میں، تو گناہ ان کے لیے آسان کر دوں گا۔ اب دیکھ لیں موبائل میں قرآن بھی ہے اور سب کچھ ہے، تو یہ شیطان کے ہتھے جو چڑھ جاتے ہیں بچے اور بچیاں، اور یہ کتنی عوام چڑھی ہوئی ہے، کوئی ٹک ٹاک کی شکل میں، کوئی کسی اور شکل میں، تو وہ اور برے کام کروانے آسان ہو جائیں گے ان کے لیے، اور ان کو خوشنما کر کے دکھاؤں گا۔ آگے فرمایا پھر تو اکثر بندوں کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا۔ عورتیں اکثر ہی کہتی ہیں تو نے میرے لیے کیا کیا اپنے خامد کو، اور یہ خامد کا انکار ہے، یہ کفر ہے، یہ شکر نہ کرنے والی بات ہے۔ اور کتنے لوگ جو مرد ہیں وہ مشکل میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے در پہ رہتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو اللہ نے کہا نکل جا، تو دفع ہو جا، تو مذمت کیا ہوا ہے، تو ڈی گریڈڈ ہے، تو دتکارا ہوا ہے، تو رد کیا ہوا ہے، نکل جا میرے یہاں سے مراد جنت سے، اور جو تیری پیروی کرے گا میں تم سب کو جہنم میں ڈال دوں گا اور جہنم کو بھر دوں گا، مجھے پرواہ نہیں ہے، جو میری بات نہیں مانے گا
تیری بات مانے گا پھر تیرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں اس جنت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ تو اور تیری بیوی جاؤ موجیں کرو، اس جنت میں رہو، جہاں سے چاہو، جب چاہو، جتنا چاہو، جو چاہو وہ کھاتے رہو، نہ کوئی ڈائٹنگ کا مسئلہ، نہ کوئی بیماری کا مسئلہ، نہ کوئی کمانے کی فکر، نہ گیس چلی گئی ہے، نہ کوئی اور پرابلم۔ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے تو حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آگے جو یہی واقعہ چلے گا کہ شیطان نے پھر اماں جی اور پاپا جی کے وسوسہ ڈال دیا اور پھر جنت سے نکلوا دیا، اور آج ہم اس دنیا میں اسی لیے ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی جنت کو دوبارہ حاصل کریں اللہ کو خوش کر کے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سر 1 منٹ میں بند کر لوں ریکارڈنگ۔